السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل اچھی کہانیاں کو وزٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام آنے والی نئی کہانیوں کا پتہ چل سکے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے بانو کی گڑیا کو کیا ہوا۔ 3 ڈبے والا، بھوسی ٹکڑے والا، لے آؤ جلدی جلدی، آیا 3 ڈبے والا۔ برکت افندی کی گلی محلوں میں لگتی آوازیں، کچھ سوتے کچھ جاگتے لوگوں میں نہ جانے کوئی سن بھی رہا ہے یا نہیں، لیکن وہ اپنا کام پوری دیانتداری، ایمانداری اور لگن سے کر رہا تھا۔ تپتی جلتی دوپہر میں اس کے جسم سے نکل کر زمین میں جذب ہونے والے پسینے کا ایک ایک قطرہ اس کی محنت اور حصول رزق حلال کی کوششوں کو گواہی دے رہا تھا۔ پہلے وہ اپنا یہ کام 6-7 گھنٹے ہی میں کیا کرتا تھا، لیکن اب اس میں تیزی آ گئی تھی۔ 14-15 گھنٹوں کی مسلسل مشقت اسے بری طرح تھکا دیتی تھی، لیکن اس کے جذبے اور حوصلے اسے مسلسل جلا بخش رہے تھے۔ گھر بھی تو لینا تھا، ہاں اپنا گھر۔ کرائے کے مکان میں رہتے رہتے آدھی زندگی تو بیت گئی تھی، باقی کی بھی جیسے کیسے گزر ہی جاتی، لیکن بات تھی جان سے پیاری، آنکھوں کی ٹھنڈک، برکت اور بانو کی اکلوتی بیٹی گڑیا کی، جس کی خواہش کو پورا کرنا اس کا مقصد تھا۔ خواہش تھی اپنے آشیانے کی، جس میں کچی زمین کا چھوٹا سا کوئی ٹکڑا ہو، جہاں وہ کچھ پودے، کچھ رنگ برنگے خوشبوؤں سے مہکتے پھول لگا سکے۔ انگلیت رنگ جھگتوں میں مانگی دعائیں، کتنی ہی منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے خالی جھولی بھری تھی، اور گڑیا رحمت بن کر اپنے ماں باپ کی اندھیری زندگی میں جگمگا اٹھی تھی۔ گڑیا ہی تو تھی برکت اور بانو کے جینے کی وجہ، ورنہ ان کی رلتی سکتی زندگی میں سانسیں لینے کا اب کوئی مقصد بچا ہی کہاں تھا۔ سو دونوں اپنی ننھی سی گڑیا کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے خود کو بھی بھلا بیٹھے تھے۔ بانو نے مہینوں کپڑے سیتے اور برکت نے سالوں ٹھیلا چلاتے، تھوڑی سی کمی کے ساتھ اتنے پیسے تو جمع کر ہی لیے تھے کہ وہ بہت چھوٹا سا سہی، لیکن اب اپنا گھر لے سکتے تھے۔ پھر دونوں کی مزید محنتوں نے وہ کمی بھی پوری کر دی۔ زندگی کے دروازے پر خوشیوں نے دستک دی اور انہیں ایک بہت چھوٹا سا لیکن اپنا گھر شادمان میں مل گیا۔ اس گھر میں ایک آنگن بھی تھا، کچی زمین کا مختصر سا ٹکڑا۔ اب تو میں یہاں بہت سارے رنگ برنگے پھول لگاؤں گی، گڑیا نے دل میں سوچا تھا، اور مسکراہٹ چہرے پر آ گئی تھی۔ بابا مجھے سائیکل چلانی ہے، لیکن یہاں کوئی دکان ہی نہیں۔ بابا مجھے سائیکل لے کر دیں، بس مجھے سائیکل چلانی ہے۔ گڑیا کا موڈ اس دن کچھ خراب تھا، کیونکہ اس نے چلانی سائیکل ہی تھی اور علاقے میں کوئی دکان نہ تھی۔ سائیکل کی دکان نہیں تو کیا ہوا میری بیٹی، یہاں مٹھائی کی دکان ہے، پارک ہے،
ٹافی والے انکل کی دکان ہے، اور بانو تمہیں پتہ ہے یہاں ایک بہت ہی اچھا بچوں کا اسپتال بھی ہے۔ بچوں کا اسپتال؟ بانو نے دسترخوان پر کھانا لگاتے ہوئے دہرایا۔ ہاں، فضلو لے کر گیا تھا مجھے وہاں۔ بہت بڑا ہے، خوب صاف ستھرا، بڑی بڑی سیڑھیاں ہیں، اجلا چمکتا فرش، کرسیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، لوگ آرام سے بیٹھتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں کسی کو، ہر سہولت مفت ہے، آمنے سامنے 2 عمارتیں ہیں۔ نئی والی کا تو جواب ہی نہیں، وہ جن کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہوتی، چینی۔ کیا بتایا تھا فضلو نے بھول گیا۔ ارے ہاں، یاد آ گیا، جاپانی، چینی نہیں جاپانی، جاپانیوں نے بنائی ہے وہ عمارت۔ برکت نہایت احمقانہ طریقے سے تفصیلات بتا رہا تھا، اور بانو اور گڑیا مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اچھا بانو، صبح مجھے جلدی اٹھا دینا، کل دوسرے علاقے میں جاؤں گا، یہاں کے تو سارے راستے ہی بند کیے ہوئے ہیں، بہت بڑا جلسے ہونے والا ہے یہاں، اسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اعصاب شل کر دینے والی مصروف زندگی سے کچھ وقت ملا تو ایک شام وہ ساحل سمندر پر آ گئے۔ اولاد کے ساتھ ماں باپ کے لیے کتنا اطمینان بخش ہوتا ہے۔ گیلی ریت پر چلتے بانو نے بات کا آغاز کیا تھا۔ ہاں، برکت نے اسباب میں سر ہلایا تھا اور بچوں کے اچھے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کی تکلیفوں کو جھلکنے کی ہمت آ رہی تھی۔ خدا سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے اور ان کی خوشیاں دکھائے۔ بانو کے الفاظ دعا بن گئے تھے۔ آمین۔ برکت نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ برکت، برکت، سنو برکت۔ اگلی صبح یہ ٹھیلا لے کر ایک گلی میں داخل ہی ہوا تھا کہ عقب سے آتی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ برکت، رک جاؤ! آوازیں دینے والا پڑوسی فضل دید تھا۔ جب وہ قریب پہنچ چکا تھا۔ کیا ہوا فضلو، خیریت تو ہے؟ برکت، وہ گڑیا! کیا ہوا گڑیا کو؟ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے تھے۔ گڑیا کی سانس رک رہی ہے اس کی، چلو چلو جلدی چلو۔ خبر آسمانی بجلی بن کر گری تھی۔ برکت دیوانہ وار گھر کی جانب بھاگا۔ جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھڑنا ہوگا، دھڑنا ہوگا، ہماری تنخواہیں بحال کرو، ساڈا حق ایتھے رکھ، جینا ہوگا، مرنا ہوگا۔ شہر میں بچوں کے دوسرے بڑے مشہور اور معروف اسپتال سے بلند ہوتی یہ آوازیں دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ انہی آوازوں کے شور میں بانو، برکت، فضلو اور محلے کے کچھ اور لوگ گڑیا کو لے کر اسپتال میں داخل ہو ہی رہے تھے کہ گیٹ پر کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے انہیں روک لیا۔ کیا بات ہے بھائی، کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ بھائی، میری گڑیا سانسیں نہیں لے رہی، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ بانو کی آنکھوں میں آنسو اور زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ لیکن اسپتال تو آج بند ہے، یہ ہجوم دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ گارڈ نے ان کی ایک طرف اشارہ کیا تھا۔ احتجاج ہو رہا ہے یہاں، ہمیں اندر جانے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، فضلو نے التجا کی۔ جاؤ بھائی، خود جا کر دیکھ لو، میں کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا؟ سیکیورٹی گارڈ نے انہیں اشارہ دیا اور راستہ دے دیا۔ نعروں کی گونج میں کان میں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسپتال کے اندرونی دروازوں پر تالے لگے تھے، لوگ باہر ہی جمع تھے۔
کچھ بیٹھے کچھ کھڑے، لوگوں میں نظر ایک ڈاکٹر پر رکی تو وہ لوگ گڑیا کو گود میں اٹھائے پاس لے آئے۔ ڈاکٹر صاحب میری گڑیا کو دیکھیں، کیا ہوا ہے؟ یہ سانس نہیں لے رہی ہے۔ آئی ایم سوری، ہم کچھ نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، ابھی تو سب بند ہے، آپ اسے دوسرے اسپتال لے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے میری بچی کو بچا لیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پاؤں پڑتی ہوں۔ آپ کے بانوں کی نظروں کے سامنے بیٹی کا چہرہ تھا۔ ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز ایسا نہ کریں۔ ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب ان لوگوں کو کیا کہے۔ کیا بچے ہم ہی لوگوں کے ہیں؟ ہمارے بچوں کا کیا؟ ہم گھروں پر بھوک سے مر رہے ہیں، انہیں کون دیکھے گا؟ 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، کیسے کریں پورا؟ کیسے چلائیں ہم اپنا گھر؟ یہ ایک احتجاجی تھا جو نعرے لگاتا ہوا ان کے پاس آ گیا تھا۔ دیکھیے پلیز دیر نہ کریں، آپ اپنی بچی کو فوری طور پر دوسرے اسپتال لے جائیں، اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ایک خاتون ڈاکٹر یا پھر شاید ایک ماں کی آواز تھی جس نے دوسری ماں کا درد محسوس کر لیا تھا۔ چلو برکت، جلدی چلو، ہم دوسرے اسپتال چلتے ہیں۔ فضل الدین سمیت وہ سب لوگ اسپتال سے باہر آ گئے تھے۔ پھر کٹھن راستوں پر ڈوبتے سورج کی مدھم شعاؤں میں آزمائشوں کے سفر پر نکلی زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بانوں کی گود میں لیٹی، ہاں اس کی گود میں جس میں جھولا تھا، جہاں لوری سنی تھی، گڑیا نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ گھر میں صف ماتم بچھا تھا، شور مچا ہوا تھا، آنے جانے والوں کا تانتا سا بندھا ہوا تھا۔ ہر دل غم زدہ بانوں کی کیفیت میں نم بے ہوش تھی تو برکت گھر کے ایک کونے میں گم سم بیٹھا خالی نظروں سے آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں فضلو اس کے پاس آیا تھا۔ برکت میرے بھائی۔ اس نے برکت کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہاں کہیں جگہ نہیں مل رہی، ایک دور کے قبرستان میں بات ہوئی ہے لیکن وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ برکت، ہمیں گڑیا کو گھر کے آنگن میں ہی دفنانا ہوگا۔ دل جیسے کسی نے مٹی میں لے کر قرض سے بھیج دیا ہو، زخم جسم نہیں روح پر لگتا ہے۔ برکت دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پھر آنگن کے اسی کچی زمین پر جہاں رنگ برنگے پھولوں نے کھلنا تھا، جہاں خوشیوں نے فضاؤں میں بکھرنا تھا، ننھی گڑیا کے معصوم وجود کو آہوں اور سسکیوں میں دفنا دیا گیا۔ ہاں، کچھ پھول قبر میں ڈالے تو گئے لیکن ان انجان پھولوں کی خوشبو کسی نے محسوس نہیں کی۔ ہم آپ کی تقدیر بدل دیں گے، ہم اسکول اور یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، قرضے دے رہے ہیں، اسپتال بنا رہے ہیں، اب بچے صحت مند زندگی گزاریں گے، علاج معالجے کی سہولت اب آپ کو گھر بیٹھے دستیاب ہوں گی، آپ کا ووٹ بدل دے گا آپ کی قسمت۔ جلسے کی آوازیں گڑیا کی قبر پر فاتحہ پڑھتے لوگوں کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبا دیجیے۔ شکریہ۔